آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ سب سے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے قرآن پاک کی کسی ایک سورت کے بارے میں بہت پیاری انفارمیشن، آپ کو انشاءاللہ کلام بھی سنانا ہے، آج کا سبق بھی بیان کرنا ہے، اور اختتام پر کچھ سوالات کرنے ہیں یہاں موجود بچوں سے، جن کے انہوں نے بڑے پیارے پیارے جوابات دینے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہیں مت جائیے گا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اور سب سے پہلے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں لے کر آیا ہوں، آپ کو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ توجہ سے سننا ہے۔ فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، بلند آواز سے سارے بچوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت ہم نے شامل کر لی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنک نالج، اور آپ کو بیان کرنا ہے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں کچھ انفارمیشن، کچھ معلومات آپ کو دینی ہے۔ اس میں کتنے حروف ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنی آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ پاک کیا بیان فرما رہا ہے، اس کی کچھ خلاصہ، اس کی کچھ سمری آپ کو بیان کرنی ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آج ایک بہت ہی پیاری سورت شامل کر رہا ہوں، اور وہ سورت کون سی ہے؟ سورہ بلد۔ سورہ بلد کہاں نازل ہوئی ہے؟ سورہ بلد نازل ہوئی ہے مکہ پاک میں۔ کہاں نازل ہوئی ہے بچوں؟ مکہ پاک میں۔ جی سارے بچے بلند آواز سے ایک ساتھ کہیں گے، کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ پاک میں۔ مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ بلد میں ایک رکوع ہے۔ کتنے رکوع؟ ایک رکوع۔ 20 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 20 آیتیں۔ رکوع کتنے تھے؟ ایک رکوع تھا۔ آیتیں کتنی ہیں؟ 20 اور 82 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 82 یعنی 82 الفاظ ہیں۔ اور اگر حروف کی بات کی جائے تو اس میں 320 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 320 حروف ہیں۔ اور پیارے پیارے بچوں، یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں آئی ہے۔ کون سے پارے میں نازل ہوئی ہے؟ 30ویں پارے میں ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اس سورت میں کیا کچھ بیان ہوا ہے، آئیے اس کا کچھ خلاصہ سنتے ہیں۔ اس سورت کی شروع میں اللہ پاک نے مکہ پاک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ارشاد فرمائی ہے، یعنی ان کی قسم کا ذکر کیا ہے۔ اس سے ان کے بلند و بالا مقام کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس صورت میں بری جگہ
اور بری نیت سے مال خرچ کرنے کی برائی بھی بیان کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ پاک ہر حال میں اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں انسان کو مال کہاں خرچ کرنا چاہیے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب کہا گیا کہ مال خرچ کرنا ہے، اچھی جگہ خرچ کرنا ہے، اب کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اس صورت کے آخر میں وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، انہی معلومات کے ساتھ پہلا سیگمنٹ اب تک اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو سارے بچے مل کے بتائیں گے پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئینات سنیں۔ جی ہاں، آئینات سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے آئے نعت سنیں۔ ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خواہ موجود ہیں، آئیے ان سے ان کا نام جانتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا کلام ہمیں سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اپنا نام بتائیے۔ محمد حسین رضا تاری۔ حمد حسین رضا تاری۔ حسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ، کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناؤں گا، ہو بیاں کس سے تمہاری شان و عظمت یا رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول، وہ بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، ہو بیاں کیسے تمہاری شان و عظمت یا رسول، جب تمہاری خود خدا کرتا ہے مدحت یا رسول، جب بھی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول، جب بھی آتا ہے تیرا یوم ولادت یا رسول، خوب ہوتی ہے میسر دل کو راحت یا رسول، عرش پر بھی سلطنت ہے، فرش پر بھی سلطنت، عرش پر بھی سلطنت ہے، فرش پر بھی سلطنت، تو
शफाअत या रसूल कीजिए अतार की आकर शफाअत या रसूल बया किससे तुम्हारी शान अज़मत या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बहुत ही प्यारा कलाम है। आइए प्यारे प्यारे बच्चों, इस कलाम में जो कुछ मुश्किल अल्फाज हैं पहले उसके मानी सुनते हैं, फिर आपको इसमें जो अशार हैं उनके मानी और उनका मफ़हूम बयान करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। आइए पहले मुश्किल अल्फाज के मानी सुनते हैं। इसमें एक लफ्ज़ था मिदहत। मिदहत का मतलब होता है तारीफ़। क्या मतलब होता है? तारीफ़। शानो शौकत, ये भी इसमें एक लफ्ज़ आया था। शानो शौकत का मतलब होता है मकाम व मर्तबा। मुयस्सर, मुयस्सर का मतलब होता है मिलना। राहत, इसमें एक लफ्ज़ था प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें एक लफ्ज़ था राहत। राहत का मतलब होता है सुकून। क्या मतलब होता है? सुकून। एक लफ्ज़ था फर्श। फर्श का मतलब है ज़मीन। आलम, आलम का मतलब है जहान। फरते शौक़, फरते शौक़ का मतलब है शौक़ की ज़्यादती, यानी शौक़ का बढ़ जाना, शौक़ का ज़्यादा हो जाना। इसमें एक लफ्ज़ था दम। दम का मतलब होता है लम्हा, वक्त। प्यारे प्यारे बच्चों, आइए अब तशरीह सुनते हैं। बड़ा प्यारा कलाम है और बहुत ही प्यारी तशरीह है। आपने उसको तवज्जो से सुनना, इंशाअल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। पहले शेर में यह है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मकाम व मर्तबा कौन बयान कर सकता है? हम अपनी तौर पर कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपका मकाम व मर्तबा कौन बयान कर सकता है, जबकि अल्लाह पाक खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहा है। जब अल्लाह पाक तारीफ़ बयान कर रहा है तो हम कौन होते हैं आपकी तारीफ़ और आपकी तौसीफ़ बयान करने वाले? हम कमा हक़ हो आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ बयान नहीं कर सकते हैं। अगले शेर में अमीर अहले सुन्नत ये कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर साल जब आपकी विलादत यानी आपकी पैदाइश का दिन आता है तो दिल को सुकून हासिल होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का महीना आता है, दिन आता है, तो आशिकान रसूल के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं, आशिकान रसूल के दिल झूम उठते हैं और हर कोई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जश्न मना रहा होता है। तो अमीर अहले सुन्नत ने भी यही कहा है कि हर साल या रसूलल्लाह आपकी पैदाइश का जब दिन आता है तो दिल को सुकून हासिल होता है। अगले शेर में है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों पर भी आपकी हुकूमत है, ज़मीन पर भी आपकी हुकूमत है। सिर्फ ज़मीन और आसमान ही नहीं, बल्कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहां पर आपकी ही हुकूमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले शेर में अमीर अहले सुन्नत कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कब्र में आपकी ज़ियारत होगी तो मेरी खुशी की कोई हद नहीं होगी। अल्लाह अकबर। कब्र में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत होगी। अमीर सुन्नत कह रहे हैं कि उस वक़्त मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी, कोई हद नहीं होगी, और इसी खुशी में मैं आपके कदमों में गिर जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर में अमीर अहले सुन्नत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें अल्लाह के वली हैं लेकिन आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नामे आमाल में कोई नेकी नहीं है। अब यहाँ किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम गौर करें कि अल्लाह के वली हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरे नामे अमाल में कोई नेकी नहीं है, तो हमें फिर किस कदर आजिज़ी करनी चाहिए और हमें फिर अपनी कितनी फ़िक्र करनी चाहिए। लेकिन एक उम्मीद वाली बात है, एक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमने एक उम्मीद लगा रखी है, और वह कौन सी है? अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे नामे अमाल में कोई नेकी नहीं है,
لیکن آپ سے امید یہی ہے کہ آپ روز قیامت میری شفاعت فرمائیے گا۔ آقا ہم دنیا میں آپ کو شفاعت کرنے والا مانتے ہیں، اسی کی برکت سے روز قیامت ہماری شفاعت کیجیے گا، کیونکہ اگر روز قیامت ہمارے اعمال پر اگر فیصلہ کیا گیا تو ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، اگر اعمال کے اوپر فیصلہ کیا گیا تو ہم پھنس جائیں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کی شفاعت کا آسرا ہے، آقا ہماری شفاعت کروا دیجیے گا اور روز قیامت اپنی شفاعت سے ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ دلوا دیجیے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری بھی شفاعت کر دیجیے گا اور ہمیں بھی جنت میں اپنا پڑوس عطا کیجیے گا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آپ نے نعت سنی، مشکل الفاظ کے معانی سن لیے، تشریح بھی سن لی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ جی ہاں، آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے آج کا سبق۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ایک بہت ہی پیاری کتاب چل رہی ہے جس کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر ہے 3۔ پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے، حصہ نمبر 2 بھی پڑھ لیا ہے، اب ہمارا چل رہا ہے حصہ نمبر 3، اور آج ہے پیج نمبر 251، 251 نمبر صفحہ ہے، اور مہمان نوازی کے مدنی پھول ہم نے آج پڑھنے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے۔ انشاءاللہ آج پڑھیں گے مہمان نوازی کے مدنی پھول۔ ٹیم اے کے پہلے بچے ہمیں پہلا پوائنٹ سنائیں گے۔ مہمان نوازی بڑی ہی پیاری سنت ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، سب سے پہلے تو یہ پتا ہو کہ مہمان نوازی کہتے کسے؟ مہمان نوازی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اپنے یہاں پر دعوت پر بلانا۔ تو جو دعوت پر بلانے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں میزبان، اور جو دعوت پر آتا ہے اسے کہتے ہیں گیسٹ، مہمان۔ تو مہمان جس کے گھر پہ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں میزبان، وہ کھانے بناتا ہے، خدمت کرتا ہے، تو جو اس کی خدمت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مہمان نوازی۔ ٹھیک ہے جی، تو مہمان کی خدمت کرنے کو مہمان نوازی کہتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہم ٹیم بی کے بچے سے سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ آج بعض اوقات کسی کے یہاں مہمان آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب کہاں سے یہ سسٹم کو لے کر چلیں گے اور کیسے پورا کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی کسی کے یہاں پر مہمان آتا ہے نا تو وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب وہ واپس جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بہت پیاری فضیلت ہے۔ کوئی مہمان آئے تو گھبرائے نہیں، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور آپ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ اگلی یہ روایت ہم ٹیم بی کے دوسرے بچے سے سنتے ہیں۔ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، جب بھی مہمان آئیں تو مہمانوں کو دروازے تک رخصت کرنے جائیں، ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک جائیں، کہ دروازے تک ان کو رخصت کرنا یہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور مہمان کو رخصت کرنے کے بارے میں، دروازے تک اس کو چھوڑ کر آنے کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، ٹیم اے کے بچے سے وہ سنتے ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے، کہ اس سے مہمان کو بھی ایک اچھا فیل ہوتا ہے اور اس سے ایک اپنائیت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے مہمان نوازی کے حوالے سے بہت ہی پیاری پیاری باتیں اور 2 پیاری پیاری حدیثیں آپ نے سنی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔
آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ یہاں ہمارے ساتھ دونوں ٹیموں کے اندر دو بچے ہیں اور ان سے کچھ ہم نے سوالات کرنے ہیں جن کے انہوں نے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہم ٹیم اے سے کر رہے ہیں۔ آپ اس سورت کا نام بتائیے جس میں ایک رکوع ہے اور وہ اما پارہ میں نہیں ہے۔ اس پوری سورت میں صرف ایک ہی رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ۔ آپ نے جواب دیا سورہ فاتحہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے جو اما پارہ میں تو نہیں ہے اور اس میں ایک رکوع ہے۔ بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ قرآن پاک کے بارے میں ہم نے پورا ایک سیگمنٹ اپنے اس پروگرام کے اندر رکھا ہے، قرآنک نالج۔ تو قرآن پاک کے بارے میں آپ سے سوال ہے، قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ کون ہیں؟ آج تو آپ کو بہت سارے حافظ قرآن مل جائیں گے۔ مدرسۃ المدینہ جو ہے وہ کئی حفاظ کرام ہمارے درمیان ہمیں دے چکا ہے۔ آپ نے یہ بتانا ہے سب سے پہلے حافظ قرآن کون ہے؟ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا جلدی جواب دیں گے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جواب دیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سب سے پہلے حافظ ہیں، اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوبارہ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور آپ سے سوال کرتے ہیں، قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کتنی بار آیا ہے؟ آپ کو آپشن دیتا ہوں، 1 یا 5۔ 5۔ آپ نے جواب دیا 5 مرتبہ اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام احمد قرآن پاک میں صرف 1 مرتبہ آیا ہے۔ چلیں جناب، غلطی ہو گئی لیکن کوئی بات نہیں، سیکھنے کو ملا۔ کتنی مرتبہ نام احمد آیا ہے قرآن میں؟ 1 مرتبہ۔ 1 مرتبہ۔ پڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور آپ سے سوال کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ آپ کو بھی آپشن دیتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، بڑی پیاری پیاری معلومات آپ آج کے پروگرام کے اندر جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا